او میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے، تیری چوکھٹ۔ درود پاک پڑھ کر سنو، جھوم کر زور سے پڑھیں، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حج کی بہت بڑی فضیلت ہے، جو لوگ حج کر چکے ہیں بڑی تقدس کے مالک ہیں، اور جو امسال حج کرنے جا رہے ہیں بڑے خوش نصیب ہیں کہ ان کی حاضری دربار مصطفیٰ میں ہونے والی ہے، دربار مصطفیٰ میں ان کی حاضری ہونے والی ہے۔ کون سا دربار پیارے، کیسا دربار؟ دربار تو بہت ہے، غریب نواز کا دربار ہے، صابر پاک کا دربار ہے، بغداد والوں کا دربار ہے، نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا دربار ہے، شمس الدین کا دربار ہے، برہان الدین کا دربار ہے، معین الدین کا دربار ہے، محی الدین کا دربار ہے۔ مگر قربان جاؤ اس دربار پر کہ جس دربار سے آج تک کوئی خالی نہیں ہے، آج تک کوئی خالی نہیں آیا۔ آپ کہو گے مولانا کیسی بات کر رہے ہو، لفظ کر رہے ہو یا حقیقت بیان کر رہے ہو؟ میں کہوں گا ذرا تاریخ کا جائزہ لے لو، تاریخ کے اوراق پڑھ کے دیکھ لو، نبی کی 63 سالہ زندگی پڑھ کے دیکھ لو۔ یہ نبی کی زندگی کا معاملہ ہے کہ جب تک کوئی سائل سرکار کی بارگاہ میں آیا تو سرکار نے اپنی حیات طیبہ میں کبھی کسی بھکاری کو واپس نہیں بھیجا، مگر سرکار کو پردہ کیے ہوئے 1438 برس کا زمانہ گزر گیا، مگر آج تک سرکار کا جود و کرم ایسے بہ رہا ہے، سرکار کا دریائے کرم ایسے بہ رہا ہے کہ ہندوستان کا رہنے والا حاجی ہو، پاکستان کا رہنے والا حاجی ہو، ترکستان کا رہنے والا حاجی ہو، انگلستان کا رہنے والا حاجی ہو، انڈونیشیا کا رہنے والا حاجی ہو، بھوٹان کا رہنے والا حاجی ہو، افغانستان کا رہنے والا حاجی ہو، انگلینڈ کا رہنے والا حاجی ہو، ہالینڈ کا رہنے والا حاجی ہو، امریکہ کا رہنے والا حاجی ہو، افریقہ کا رہنے والا حاجی ہو، پوری دنیا کے جس ملک کا بھی رہنے والا حاجی ہو، وہ مصطفیٰ کی چوکھٹ پہ جب پہنچتا ہے اور جب دستے سوال مصطفیٰ کی بارگاہ میں دراز کرتا ہے، یا رسول اللہ مجھے شہرت چاہیے، آقا شہرت دے رہے ہیں، آقا مجھے عزت چاہیے، آقا عزت دے رہے ہیں، آقا اولاد چاہیے، آقا اولاد دے رہے ہیں، آقا جاہو حشمت چاہیے، آقا جاہو حشمت دے رہے ہیں، آقا مجھے شہنشاہی چاہیے تو آقا شہنشاہی دے رہے ہیں، آقا مجھے جو ہے مصطفیٰ آپ کی غلامی چاہیے تو سرکار اپنی غلامی دے رہے ہیں، آقا مجھے جو ہے جاہو حشمت کرسی و حکومت، آقا مجھے اقتدار چاہیے تو پیغمبر اقتدار دے رہے ہیں، آقا مجھے زمین و جائیداد چاہیے تو آقا زمین و جائیداد دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، ارے سرکار کا وہ دربار ہے، اے زندہ دل مسلمانوں، بریلی کی دھرتی پہ اپنی زندگی کو بسر کرنے والوں، سرکار کا ایسا دربار ہے، سرکار کا ایسا دربار ہے کہ تاریخ پڑھ لو، اس دربار سے آج تک کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں آیا ہے۔ آؤ تاریخ کا میں پیج پڑھ کے آپ کو سنا دو، جب ابو بکر گئے تو صدیق برکر آئے، زور سے بولو، ابو بکر گئے صدیق اکبر بن کر آئے، فاروق عمر گئے فاروق اعظم بن کر آئے، عثمان غنی گئے ذوالنورین بن کر آئے، مولا علی گئے تو شیر خدا داماد مصطفیٰ بن کر آئے۔ دربار دیکھیں، ایسا دربار، اور اس دربار میں حاضری ہونے والی ہے ہمارے حاجی صاحب کی حاضری، اور سنیں گے حاجیوں کا مقام کتنا بڑا ہوتا ہے۔ اگر آنسو آنکھ سے نہ نکلے تو ذمہ داری لیتا ہے قادریہ، حاجی کے مقام کو آپ جانیں گے، ایسے نہیں حدیث مصطفیٰ کی زبان سے، زور سے بولو، کیسا دربار مصطفیٰ کا، کوئی خالی ہاتھ نہیں، اولاد مانگ رہا ہے اولاد دی جا رہی ہے، کرسی و حکومت تو کرسی و حکومت، جاہو حشمت تو جاہو حشمت، اقتدار مانگا تو اقتدار دیا، گناہگار گیا تو گناہ سے پاک ہو گیا، سیاہکار گیا سیاہوں سے پاک ہو گیا، خطاکار گیا تو خطاؤں سے پاک ہو گیا، عرابی گیا تو صحابی بن گیا۔
دربار تو دیکھو، یہ دربار مدینے میں ہی لگتا ہے اور کہیں نہیں. عربی گیا صحابی بن گیا. مصطفیٰ کا دربار ایسا دربار ہے کہ جہاں گناہگار جاتا ہے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، سیاہکار جاتا ہے سیاہوں سے پاک ہو جاتا ہے، خطاکار جاتا ہے خطاؤں سے پاک ہو جاتا ہے. جہاں غم زدہ جاتا ہے اس کے غم دھو دیے جاتے ہیں، جہاں بیمار جاتا ہے شفا یاب ہو کے آتا ہے، جہاں جہنمی جاتا ہے تو جنتی بن کے آتا ہے. مصطفیٰ کے دربار کو جب اعلیٰ حضرت نے دیکھا تو بریلی کا شیر بابر، ہندوستان کی جان، بریلی کی شان، علم کی چٹان، قوم کا پٹھان امام احمد رضا خان پکار اٹھے یا رسول اللہ، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، اور نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا. فرماتے ہیں آج تک آپ کی بارگاہ سے کسی بھکاری کو نہیں سننے کو نہیں ملا. جس کے لیے بھی ہے ہاں ہی ہاں ہے. دیکھے تو سرکار کی چوکھٹ دیکھے اسلامی بھائیوں، سرکار کا جود و کرم دیکھے، سرکار کی سخاوت دیکھے، سرکار کی دریا دلی دیکھے، سرکار کتنے دیالو ہیں، سرکار کا دیالو پن دیکھے. اور ایسا نہیں ہے اپنے گئے انہیں دیا گیا، پرائے گئے انہیں بھی دیا گیا. پرائے اپنوں کو دینا یہ کوئی کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے جو اپنوں کو بھی دیتا ہو، اپنوں کے ساتھ ساتھ پرائے کو بھی دیتا ہو. زور سے بولو. فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اور واقعہ میرے ذہن میں آ گیا تو سن لیجئے، مجھے اشارہ دیا گیا ہے، میں ادھر جانا نہیں چاہتا تھا مگر سن لیجئے. امام پاک کا زمانہ تھا طفل کا، بچپن کا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ بچپن کا تھا. تقریباً آپ کی عمر شریف 7 یا 6 برس کی تھی. اور بحث ہو گئی حاتم طائی کے پوتے سے. توجہ ہے. اور بحث کس بات پہ چھڑی؟ حاتم طائی کا پوتا ہے. دیکھو بچے بڑے چلاک ہیں مگر اس بچے پہ قربان جاؤ کہ جس کا نانا امام الانبیاء ہے، جس کا نانا امام الانبیاء ہے، سید المرسلین. حاتم طائی کے پوتے نے کہا حسین ابن علی بات ہماری سنو، اور بات یہ ہے تمہارے نانا سے زیادہ ہمارے دادا سخی ہیں، دیالو ہیں، خرچیلے ہیں، زیادہ سخاوت کرتے ہیں. تو امام حسین اٹھے اور کہا اے حاتم طائی کے پوتے بیٹھ، تیرے دادا سے زیادہ میرے نانا سخی، تیرے دادا سے زیادہ میرے نانا زیادہ خرچ کرنے والے ہیں، میرے نانا زیادہ دینے والے ہیں، میرے نانا زیادہ بھکاریوں کو بھیک دیتے ہیں. حاتم طائی کے پوتے نے کہا حسین ابن علی ثبوت دو، ثبوت پیش کرو، استدلال کرو، میں نہیں مانوں گا. امام پاک فرماتے ہیں پہلے تم بھی ثبوت دو، تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ تو حاتم طائی کا پوتا کہتا ہے حسین ابن علی سنو سنو، میرے دادا کا بڑا عالی شان دربار تھا اور اس دربار کے 4 دروازے. ارے محل تھا، عالی شان محل، یوں سمجھ لیجئے کوٹھی بنگلہ، عالی شان بنگلہ تھا. بولے پھر؟ بولے 4 محل. اور دیکھو تو میرے دادا کی سخاوت کہ جب ایک بھکاری میرے دادا سے بھیک لینے آتا تو میرے دادا اسے ایک چوکھٹ سے بھیک دیا کرتے تھے. پھر وہ بھکاری دوسرے دروازے سے آتا تھا، میرے دادا اسے دوسرے دروازے سے بھی بھیک دیا کرتے تھے. پھر وہی بھکاری، ایک ہی بھکاری ایک چوکھٹ سے لی، دوسری چوکھٹ سے بھیک لی، ابھی اس کا دامن نہیں بھرا، ابھی اس کا پیٹ نہیں بھرا، ابھی اس کی مراد پوری نہیں ہوئی. فرماتے ہیں حاتم طائی کے پوتے حسین ابن علی سنو، دوسرے دروازے سے میرے دادا نے بھیک دے دی، پھر وہی بھکاری تیسرے دروازے سے آ گیا تو پھر میرے دادا نے تیسرے دروازے سے منع نہیں کیا.
ارے حاتم طائی کا چرچا ہے، ان کا کتابوں کے اندر ان کی سخاوت کا چرچا آتا ہے، بہت بڑے سخی تھے وہ بھی، لیکن یہاں عشق کی بات چل رہی ہے، یہاں محبت کی بات چل رہی ہے، یہاں الفت کی بات چل رہی ہے، یہاں پریم کی بات چل رہی ہے، یہاں سچائی کی بات چل رہی ہے، یہاں حقانیت کی بات چل رہی ہے، یہاں وفاداری کی بات چل رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے حسین ابن علی سنو، پھر وہی بھکاری تیسرے دروازے سے آ گیا۔ میرے دادا نے منع نہیں کیا، میرے دادا غصے میں نہیں آئے، میرے دادا نے خالی ہاتھ اس کو واپس نہیں کیا، بلکہ اس کو تیسرے دروازے سے بھی بھیک دے دی۔ پھر وہی بھکاری چوتھے دروازے سے میرے دادا کی بارگاہ میں آیا اور دستے سوال عرض کر دیا، دستے سوال دراز کر دیا۔ میرے دادا نے پھر منع نہیں کیا، اور ایک دروازے سے نہیں بلکہ چار دروازوں سے میرے دادا بھیک دیا کرتے تھے۔ دیکھا حسین ابن علی، تم نے میرے دادا کی سخاوت کا دیکھا، چرچا دیکھا ان کا، کتنے دیالو ہیں میرے دادا، کتنے سخی ہیں میرے دادا، کتنے کرم کرنے والے ہیں میرے دادا۔ اللہ اکبر۔ حاتم طائی کے پوتے نے اتنا کہا تو امام پاک کھڑے ہوئے، 6 سال کی عمر شریف ہے، یہ 6 برس کا بچہ حسین ابن علی کربلا کا شہید اعظم، یہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے ارے حاتم طائی کے پوتے بیٹھ جا، اب بھی تیرے دادا سے میرے نانا سخی، تیرے دادا سے زیادہ میرے نانا سخی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حاتم طائی کے پوتے نے کہا اے حسین ابن علی، جیسے میں نے ثبوت دیا ہے ایسے ثبوت تم بھی دو۔ اللہ اکبر۔ تو قربان جاؤ 6 سال کے بچے کے قول پر امام حسین فرماتے ہیں اے حاتم طائی کے پوتے، تو یہ کہتا ہے کہ تیرے دربار، تیرے دادا کا بڑا عالیشان دربار تھا، عالیشان محل اور بنگلہ تھا، اور 4 دروازے تھے، اور تیرے دادا ایک بھکاری کو 4 دروازوں سے بھیک دیا کرتے تھے، مگر سن میرے نانا کا جود و کرم سن لے، میرے نانا کی سخاوت دیکھ لے۔ میرے نانا کا عالیشان دربار نہیں تھا، عالیشان بلڈنگ نہیں تھی، عالیشان کوٹھی نہیں تھی، عالیشان محل نہیں تھا، بلکہ ٹوٹی چٹائی پر میرے نانا بیٹھتے تھے، ٹوٹی چٹائی پر، ٹوٹی جھوپڑی کے اندر میرے نانا رہتے تھے۔ اور میرے نانا کی بارگاہ میں جب کوئی بھکاری، جب کوئی بھیک مانگنے والا دستے سوال کو دراز کرتا، میرے نانا جان ایک ہی چوکھٹ سے، ایک ہی آستانے سے اس بھکاری کو اتنی بھیک دیا کرتے تھے، اتنی بھیک دیا کرتے تھے کہ زندگی میں اس بھکاری کو کبھی بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ اللہ اکبر۔ اس لیے تو بریلی کے امام نے کیا خوب کہا ہے، لا برد بالعش، جس کو جو ملا ان سے ملا، لا برد بالعش، جس کو جو ملا ان سے ملا۔ بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، مفتی افضل صاحب قادری، نعرہ تکبیر۔ وہاں 4 دروازوں سے پیٹ نہیں بھر رہا ہے، اور یہاں ایک ہی چوکھٹ سے اتنا دیا جا رہا ہے کہ زندگی کی بھیک ختم، دوبارہ بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اللہ کا کرم ہے آج کہ ہمارے شاکر بھائی جو ہیں، ان کے سسر صاحب کل کو اس بستی سے، شہر بریلی سے وہ روانہ ہو رہے ہیں، اور اسی چوکھٹ کی حاضری کے لیے جا رہے ہیں جہاں آج تک کوئی خالی ہاتھ نہیں آیا، کوئی خالی ہاتھ نہیں۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو چوکھٹ کی زیارت نصیب فرمائے، روزہ مصطفیٰ کی اللہ زیارت نصیب فرمائے، کعبۃ اللہ کا اللہ حج نصیب فرمائے۔ ایک حاجی کا مقام دیکھیے، حج کرنا فرض ہے، تھوڑی دیر میں مسائل کی طرف آ جاؤں۔ حج کرنا فرض ہے مگر سب پر نہیں، فقیر پر نہیں، یتیم پر نہیں، غریب پر نہیں، مالک نصاب پر بھی فرض نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ مالک نصاب جو زکوٰۃ دیتا ہو اپنے مال کی، جو قربانی کرتا ہو قربانی کے مہینے میں، اس پر بھی فرض نہیں۔ کس پر فرض ہے؟ فرمایا گیا قرآن کریم میں من استطاع الیہ سبیلا، جو وہاں آنے جانے کی استطاعت، جو وہاں آنے جانے کی
استطاعت رکھتا ہو، طاقت رکھتا ہو، قوت رکھتا ہو، اتنا روپیہ، اتنا پیسہ، اتنا درہم، اتنا ڈالر وغیرہ وغیرہ رکھتا ہو، اس پر حج کرنا فرض ہے۔ اب پھر سنیے، ایک حاجی کا مقام سنیے، میری زبان سے نہیں، مصطفیٰ کی زبان سے سنیے، مصطفیٰ کی زبان سے ایک حاجی کا مقام کیا ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں حج کرنے والا حج کرنے کے لیے گیا اور اس نے حج کے تمام ارکان کو ادا کیا، پیغمبر فرماتے ہیں خانہ کعبہ کا اس نے طواف کیا، زمزم شریف بھی نوش کیا، مقام ابراہیم پر نفل بھی ادا کیے، صفا اور مروہ کی دوڑیں بھی اس نے لگائیں، مینا میں پہنچ کے قربانی بھی اس نے کی، مزدلفہ کا قیام بھی اس نے کیا، میدان عرفات میں بھی احرام باندھ کے وہ ٹھہرا، اللہ اکبر، اور حج کرنے کے بعد میں وہ فحش کلامی سے دور رہا، گناہ سے دور رہا، غیبت سے دور رہا، چغلی سے دور رہا، شراب سے دور رہا، ہر چھوٹے اور بڑے گناہ سے دور رہا۔ پیغمبر فرماتے ہیں پھر وہ گناہوں سے حج کر کے ایسے پاک ہو جاتا ہے، ایسے پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اس کی مار کے پیٹ سے جنم لیا۔ حاجی کا مقام اور دولت کو جمع کرنے والوں، پیغمبر کی حدیث کا مطالعہ کرو، میرے پیغمبر فرماتے ہیں جو حج کر کے آیا گناہوں سے محفوظ رہا، اللہ نے اسے گناہوں سے ایسے پاک و صاف کر دیا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ مزید پیغمبر فرماتے ہیں کہ ایک حاجی، ایک حج کرنے والا جس نے اللہ کی رضا کے لیے حج کیا ہو، دکھاوے کے لیے، زور سے بولو، اس لیے نہیں کہ لوگ مجھے حاجی کہیں گے، لوگ مجھے نمازی کہیں گے، لوگ مجھے قاضی کہیں گے، اس لیے نہیں۔ پیغمبر فرماتے ہیں ایک حج کرنے والا جس نے اللہ کی رضا کے لیے حج کیا ہو، پیغمبر کی حدیث کے جملے گواہ ہے، پیغمبر فرماتے ہیں ایسا سچا حاجی وہ اپنے خاندان کے، اپنے قبیلے کے، اپنے کنبے کے، اپنے خاندان والوں کی 400 آدمیوں کی میدان محشر میں شفاعت کرائے۔ کتنے آدمیوں کی؟ خاندان میں 400، اندازہ لگائیں۔ اور پیغمبر فرماتے ہیں جو حج کرنے کے لیے گھر سے نکلا اور جیسے ہی اس نے نیت حج کی تھی، گھر سے وہ نکلا تھا، راستے میں اگر اس کا انتقال ہو گیا تو سرکار کی حدیث کے جملے سنو، پیغمبر فرماتے ہیں راستے میں اس کا انتقال ہو گیا تو کل میدان محشر میں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ کتنا بڑا مقام ہے ایک حاجی کا، کتنا بڑا مقام، کتنا بڑا مرتبہ ایک حاجی کا۔ پیغمبر فرماتے ہیں حج کرنے والا جب حج سے واپس آتا ہے تو وہ بخشا بخشایا ہوتا ہے، یعنی گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اس کے۔ اب یہ حاجی جس کے حق میں دعا کر دے، اللہ اس حاجی کی دعا کے صدقے میں اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ دیکھو تو کتنا بڑا مقام ہے۔ حاجی صاحب حج کرنے جا رہے ہیں اور حج کر کے واپس آئیں تو ان کا ہاتھ اپنے سروں پہ رکھوائیں، ان کے ہاتھ کو چومیں، ان کے ہاتھ کو بوسہ دیں اور ان کا جی بھر کے دیدار کریں، اس لیے کہ تم ان کا دیدار کرو گے، انہوں نے مصطفیٰ کے روزے کا دیدار کیا۔ دیکھیں ان کے مقام کو اور دیکھیں ہر حاجی کے مقام کو۔ ہر اس گلی کو حاجی دیکھتا ہے جس گلی سے مصطفیٰ گزرے تھے، ہر اس جنگل کو ایک حاجی دیکھتا ہے جس جنگل کو میرے مصطفیٰ نے اپنی چشمان مبارک سے دیکھا۔ زہے نصیب حاجیوں کا مقام۔ اب پیغمبر نے تو حدیث میں فرما دیا جس کو میں نے عنوان سخن بنایا تھا، من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی، پیغمبر فرماتے اس پہ میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اور سرکار نے یہ بھی فرمایا
جس نے مجھے دیکھا اور میرے پردہ کرنے کے بعد میں میرے روزے کو دیکھا، میری قبر کی زیارت کی، تو گویا کہ میری قبر کی زیارت کرنا ایسا ہے جیسا کہ زندگی میں اس نے مجھے دیکھا ہو۔ سبحان اللہ۔ تبھی تو پیغمبر کہہ رہے ہیں، تبھی تو پیغمبر فرما رہے ہیں، من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جو میری قبر کی زیارت کرے گا میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب پیغمبر کی شفاعت اس حاجی کے لیے واجب ہو رہی ہے کہ جس نے بشت میں خود اپنی آنکھوں سے پیغمبر کے روزے کا دیدار کیا ہو، پیغمبر کی قبر کا دیدار کیا ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے لیے سرکار کی شفاعت واجب ہو گئی، وہ کل میدان محشر میں گناہگاروں کے لیے اس حاجی کی شفاعت واجب ہو جائے گی۔ اتنا بڑا مقام اس حاجی کا۔ اور آپ دیکھیں، آپ تو ایسی نگری میں رہتے ہیں کہ جس نگری کو ہندوستان نہیں پورے ورلڈ میں جانا جاتا ہے۔ زور سے بولو۔ مراد آباد کو ہندوستان میں تک نہیں پہچانتے۔ میں کرناٹک سے بہت دور گیا تھا، تمل ناڈو کے بارڈر پہ، تو وہاں سے جب مجھ سے لوگوں نے پوچھا مولانا کہاں سے آئے، میں نے کہا میں مراد آباد سے آیا۔ کہا یہ مراد آباد کہاں ہے؟ میں نے کہا یو پی میں ہے۔ تو گویا کہ پتہ یہ چلا کہ مراد آباد کو اتنی شہرت حاصل نہیں ہے جتنی شہر بریلی کو حاصل ہے۔ اس کی وجہ جانتے ہیں؟ اس لیے کہ اس میں علوم و فنون کا بادشاہ لیٹا ہوا ہے، علوم و فنون کا بادشاہ شہنشاہ لیٹا ہوا ہے، اللہ کے رسول کا سچا عاشق لیٹا ہوا۔ اور اس کا عشق دیکھو یار، حیرت ہے مجھے سرکار اعلیٰ حضرت کی تاریخ پڑھ پڑھ، حیرت آپ سنیں گے تو حیرت کریں گے۔ سرکار اعلیٰ حضرت جب حج کرنے کے لیے گئے تو سامان سفر مختصر باندھا۔ نسیم بھائی توجہ کہاں نا، مختصر سامان سفر باندھا، اور اڑنے والے جہاز سے نہیں، اس زمانے میں بحری جہاز سے جاتے تھے۔ چل دیے اعلیٰ حضرت حج کرنے کے لیے، اور جب پہنچے جہاز کے قریب تو حج کرنے بدعقیدہ بھی جاتے ہیں، حج کرنے بدعقیدہ بھی جاتے ہیں۔ تو انہوں نے دیکھ لیا بریلی کے مولانا احمد رضا آ رہے ہیں، لاؤ ان سے کچھ پوچھ لیا جائے۔ تو کسی 24 نے کہا مولانا کہاں جا رہے ہو، کہاں کا قصد کیا ہے، کہاں کا ارادہ کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں میں اپنے محبوب کے شہر شہر مدینہ جا رہا ہوں۔ زور سے بولو، کہاں چلے گئے شاکر بھائی؟ کیا فرمایا؟ میں اپنے محبوب کے شہر شہر مدینہ جا رہا ہوں۔ دوسرا 24 آیا، اس نے کہا مولانا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بریلی کے اعلیٰ حضرت کا عشق بولتا ہے میں اپنے محبوب کے شہر شہر مدینہ جا رہا ہوں۔ کیا کہا؟ یہ نہیں کہا میں خانہ کعبہ کا طواف کرنے جا رہا ہوں، یہ نہیں کہا میں حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں، یہ نہیں کہا میں سعی کے لیے جا رہا ہوں، یہ نہیں کہا کہ میں احرام باندھ کے میدان عرفات میں ٹھہرنے جا رہا ہوں، نہیں، بلکہ کہہ رہے ہیں، لبوں کو جنبش دے رہے ہیں، زبان پاک سے کہہ رہے ہیں اے پوچھنے والوں مجھ سے پوچھتے کیا ہو، میں شہر بریلی سے چل کر مدینہ تجبہ میں اپنے محبوب کے شہر مدینہ جا رہا ہوں۔ اب وہ خسر خسر کرنے لگے۔ کون؟ وہ بدعقیدہ وہابی نجدی کہ یار حج مدینے مکے میں ہوتا ہے، کعبہ مکے میں ہے، مینا مکے میں ہے، مزدلفہ مکے میں ہے، اور حرم مکے میں ہے، دوڑیں صفا مروہ کی مکے میں لگائی جاتی ہیں، احرام باندھ کے میدان عرفات میں ٹھہرا جاتا ہے، گویا کہ حج مکے میں کیا جاتا ہے۔ اور یہ مولانا دیکھو کتنا دیوانہ ہے، رٹ مدینے کی لگائے ہوئے۔ زور سے بولو، کیا کہہ رہے ہیں؟ رٹ مدینے کی لگائے ہوئے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے، شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ جس پر کہ جان فلاح و ظفر کی ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں دیکھو عجیب مولانا ہے،
حج جو ہوتا ہے مکہ میں ہوتا ہے. ارے طواف خانہ کعبہ کا کیا جاتا ہے اور خانہ کعبہ مکہ کے اندر موقوف ہے, مکہ کے اندر جو ہے موجود ہے. مگر عجیب مولانا ہے, عجیب احمد رضا ہے کہ مدینہ طیبہ کی رٹ لگائے ہوئے ہیں. تو آپ فرماتے ہیں او بے وقوفو مجھ سے مت پوچھو. فرماتے ہیں کسی نے آپ سے پوچھا تھا کسی نے, تو اس کے تعلق سے آپ فرماتے ہیں کہ ہوتے کہاں خلیل و بینا کعبہ و بینا, ہوتے کہاں خلیل و بینا کعبہ و مینا, لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو کہہ رہے ہیں وہابی عجیب مولانا ہے, مدینے کی رٹ لگائے ہوئے ہیں, زیارت مصطفیٰ کی رٹ لگائے ہوئے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. تو اللہ کے حبیب کا یہ سچا غلام ان سے فرماتے ہیں کہ ذکر خدا دو ان سے جدا چاہو نجدیو, ذکر خدا دو ان سے جدا چاہو نجدیو, واللہ ذکر حق نہیں گنجی سقر کی ہے. واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور آپ فرماتے ہیں کہ ظاہر میں میرے پھول حقیقت میں میری نخل, ظاہر میں میرے پھول حقیقت میں میری نخل, یہ صدا ان کی یاد میں ابو البشر کی ہے. یہ صدا ان کی یاد میں ابو البشر کی ہے. اور جب احمد رضا خانہ کعبہ کا طواف کر کے فارغ ہوئے, مزدلفہ کا جو ہے مزدلفہ میں پہنچ کر قیام کیا, مدینہ مزدلفہ میں پہنچ کر قیام کیا, صفا مروہ کی دوڑیں لگائیں, قربانی سے فارغ ہوئے, اور جیسے ہی مدینہ طیبہ میں پہنچے تو دل کی دھڑکن دھڑکنے لگی اور زیادہ بے قرار و بے چین ہونے لگے. اللہ اکبر کبیرہ. مدینہ طیبہ میں پہنچے, روضہ مصطفیٰ کے سامنے زارو قطار رونے لگے, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ کا عاشق ہندوستان کی سرزمین سے آیا ہے, یا رسول اللہ پردہ ہٹا دو, چہرہ دکھا دو, چلمن ہٹا دو, آقا چہرہ دکھا دو. سرکار اعلیٰ حضرت کا عشق بولتا ہے یا رسول اللہ روضہ منورہ پہ یہ کھڑے ہو کے آپ کا سچا عاشق آپ کے دیدار کا مشتاق ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کافی دیر ہو گئی مگر آقا کریم نے اپنی زیارت سے مشرف نہ فرمایا. اللہ اللہ. اس میں بھی ایک راز پنہا تھا, اس لیے کہ اللہ کے محبوب دیکھتے ہیں کہ میری چوکھٹ پہ آنے والا وہ بے قرار و بے چین ہے. اللہ اکبر کبیرہ. سرکار دیکھ رہے ہیں کہ میرا عاشق بریلی سے چل کے اعلیٰ حضرت کی شکل میں آیا ہے, مولانا احمد رضا کی شکل میں آیا ہے, اس لیے کہ محب کو اور انتظار کرایا جائے محبوب کے انتظار کا. اللہ اللہ. تاریخ بتاتی ہے, اعلیٰ حضرت کی تاریخ بتاتی ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کافی دیر تک روضہ مصطفیٰ پہ کھڑے رہے, اشک بہاتے رہے, مگر سرکار نے دیدار نہ کرایا. مگر جیسے ہی لبوں کو جنبش دی اور عرض کیا وہ سوئے لالا زار پھولتے ہیں تیرے دن اے بہار پھولتے ہیں, وہ سوئے لالا زار پھولتے ہیں تیرے دن اے بہار پھولتے ہیں, جو تیرے در سے یار پھولتے ہیں دن بدن ہی خوار پھولتے ہیں. اور جب اس اشعار پہ اس شعر پہ اعلیٰ حضرت پہنچے کہ یا رسول اللہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے شیطان ہزار پھولتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے جب اتنا کہا تو پردہ ہٹا, جھلمن ہٹا, اور مصطفیٰ کے جمال جہاں آرا پر آقا کریم کے چہرے نبوت پر جب اعلیٰ حضرت کی نظر پڑی تو بریلی کا شعر بول اٹھا, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. زندہ آباد, زندہ آباد. تاجو شریعہ, تاجو شریعہ, تاجو شریعہ, تاجو شریعہ. اللہ اکبر. اور جب حد سے فارغ ہوئے تو جملہ سنو, اس لیے میں کہہ رہا ہوں تم بہت خوش نصیب ہو. تمہارے شہر بریلی کو ہندوستان نہیں پورے ورلڈ میں پہچانا جاتا ہے, پورے ورلڈ کے اندر, اور کسی اور وجہ سے نہیں, وہ وجہ ذات اعلیٰ حضرت. کیا بات ہے, سبحان اللہ. ذات اعلیٰ حضرت ہے. اعلیٰ حضرت کی ذات سے اس شہر بریلی کو آپ کے پوری دنیا کے اندر جانا اور پہچانا جاتا ہے.
حج کر کے جب فارغ ہوئے تو مل گئے بھائی، تو فرماتے ہیں ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے. کیا بات ہے حضرت. ان کے طفیل حج بھی، انہوں نے کہا اب بھی نہیں مان رہے، اب بھی نہیں، کرٹ ابھی بھی مدینے کی ہے. کہا دل میں عشق کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے مولانا احمد رضا. تو کہا اے بے وقوف ہو، خلیل کہاں سے ہوتے جب حبیب نہ ہوتے تھے؟ کیا بات ہے حضرت. اسماعیل کہاں سے ہوتے رب کے محبوب نہ ہوتے تھے؟ بے شک. کعبہ کہاں سے ہوتا دانائے غیوب نہ ہوتے بے تھے؟ شک. آدم کہاں سے ہوتے رب کے محبوب نہ ہوتے تھے؟ کیا بات ہے حضرت. عقلیں ماری گئی تمہاری. فرمایا ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے. اصل مراد حاضری اس پاک. بے شک. سبحان اللہ. کہا حج یہاں سے ہوتا ہے، اور تم حج کے مقام کو جاننا چاہتے ہو؟ مزدلفہ نہ ملتا، عرفات نہ ملتا، مینا کا میدان نہ ملتا، صفا مروہ کی پہاڑیاں نہ ملتی، خانہ کعبہ وجود میں نہ آتا. اگر سرکار کا وجود نہ ہوتا تو پھر تمام ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا کے حاجیوں کو جمع کر کے بریلی کے شیر نے کہہ دیا حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. ارے کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث. کعبے کا کعبہ سرکار کا روزہ ہے. اور سنیے، پوری دنیا میں یہاں تک کہ کعبے سے بھی افضل وہ جگہ ہے جہاں پہ میرے اور آپ کے آقا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرمایا. سبحان اللہ. کعبے سے بھی افضل ہے. خوب سن لیجئے، فرماتے ہیں حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. اور غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا. بے شک. بے شک. سبحان اللہ. اور جو پہلے سے ہی اندھے بہرے ہوں انہیں کیا سنائی آئے گی؟ جو پہلے سے ہی اندھے اور بہرے ہوں انہیں کیا سنائی آئے گی؟ جنہوں نے سمن بکمن کی گولیاں کھا لی ہوں انہیں کیا سنائی آئے گی؟ فرماتے ہیں کعبے سے، غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا. مطلب یہ ہے کعبہ یہ کہہ رہا ہے اعلیٰ حضرت سن لو، غور سے سن تو رضا، آتی ہے کعبے سے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو. بے شک. سبحان اللہ. میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو. اے زندہ دل مسلمانوں، اس پاک دربار کی حاضری حاجی صاحب کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. آپ بھی دعائیں کیجئے، آپ بھی دعا کیا کریں کہ اللہ رب العزت اس دیار کی حاضری ہمیں بھی نصیب فرمائے، کعبۃ اللہ کی حاضری نصیب فرمائے، صفا مروہ کی سعی نصیب فرمائے، مزدلفہ کا قیام نصیب فرمائے، میدان عرفات کا ٹھہرنا نصیب فرمائے، مینا کی حاضری نصیب فرمائے. اللہ اکبر. ارے آپ نے سنا نہیں ایک حاجی کا مقام اتنا بڑا ہوتا ہے، اتنا بڑا ہوتا ہے کہ وہ جب حج کرنے جاتا ہے تو گناہوں سے پاک ہو کے آتا ہے. اور جس کے لیے وہ دعا کر دیتا ہے اللہ کی ذات کی قسم اس کی دعا کے صدقے میں اللہ اسے بھی گناہوں سے پاک کر دیتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. اسے بھی پاک، اسے بھی صاف. اے ہے بلکہ علماء تو یہاں تک فرماتے ہیں، اگر علماء کا قول سنے تو سنیے، علماء فرماتے ہیں ایک حاجی حج کر کے آئے اور حج کر کے آنے کے بعد میں وہ اپنی بستی کے 7 چکر ایسے لگا لے جیسے اس نے 7 چکر خانہ کعبہ کا طواف کیا تھا. تو علماء کہتے ہیں اس حاجی کے قدم کی برکت سے اللہ تمام بستی والوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. کتنا بڑا مقام ہے. اللہ اکبر. پوچھا گیا اہل سنت والجماعت کے علماء سے کس بنیاد پہ کہہ رہے ہو کہ ایک حاجی نے خانہ کعبہ کا جیسے چکر لگایا ویسے ہی چکر اپنی بستی کے لگا دے تو تمام بستی کے گناہ معاف فرما دیے جاتے ہیں. اللہ اکبر. تو جواب ملتا ہے ارے نادانو تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ حاجی، یہ خوش نصیب انسان ایسی جگہ سے آیا ہے کہ جہاں کعبۃ اللہ موجود ہے، ایسی جگہ سے آیا ہے جہاں روزہ مصطفیٰ موجود ہے. اللہ خانہ
اس کے قدم مبارک کی برکت سے اللہ جو ہے تمام بستی والوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، بے شک اور حقیقت یہ ہے قرآن کی آیت سے اگر دیکھیں تو کعبہ بنایا ہی گناہوں کو مٹانے کے لیے۔ بے شک بے شک۔ حاجی صاحب توجہ کا طالب، اور آپ میں اگر کوئی حاجی صاحب ہو وہ بھی، کعبہ کس لیے بنایا گیا؟ گناہوں کو مٹانے کے لیے۔ سنیے اس کی بنیاد کی وجہ سنیے، کیسے رکھی گئی بنیاد، کیوں رکھی گئی بنیاد۔ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي سبحان اللہ۔ اے فرشتوں، میں اپنا آدم بنانا چاہتا ہوں۔ آدمی، خلیفہ، نائب، قائم مقام، اسے زمین میں اتارنا چاہتا ہوں۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ تم بتاؤ فرشتوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ خالق مخلوق سے مشورہ۔ میرے نوجوان حضرات سنیں، آدھے منٹ میں بات ختم کر دوں۔ جب کوئی نیک کام کریں بزرگوں سے مشورہ لیا جائے، سبحان اللہ۔ بزرگوں سے مشورہ۔ ہر جگہ اپنی دھینگا دھانی نہیں چلتی ہے، بزرگ تجربے کار ہوتے ہیں اور تجربہ بولتا ہے، بے شک وہ خالق ہو کے مخلوق سے مشورہ۔ فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، آدم بنانا چاہتا ہوں، خلیفہ، نائب، قائم مقام، تم بتاؤ کیا مرضی ہے؟ تو قرآن سے پوچھے فرشتوں نے کیا کہا؟ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، اے مولا، ایسے کو خلیفہ بنائے گا، ایسے کو آدم بنائے گا، ایسے کو نائب بنائے گا، ایسے کو قائم مقام بنائے گا جو دنیا میں جائے من یفسد فیہا، اور دنیا میں جانے کے بعد فساد کر دے۔ کیا کر دے؟ فساد، لڑائی، جھگڑے، خون ریزیاں، جنگ و جدال، قتل و قتال کر دے۔ ایسے کو خلیفہ بنائے گا اے مولا، ایسے کو نائب بنائے گا۔ وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے باپ کی کتاب نہیں، خدا پاک کی کتاب۔ بے شک بے شک۔ جو گردنیں کاٹے ایک دوسرے کی داتے، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، خون ریزیاں کرے، خون بہائے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں۔ اللہ نے کہا نا فرشتوں، میں دنیا میں اپنا قائم بنانا چاہتا ہوں، قائم مقام، نائب، خلیفہ، آدمی بنانا چاہتا ہوں، تمہاری مرضی کیا ہے؟ فرشتے کیسے ایسے کو آدمی بنائے گا جو دنیا میں جانے کے بعد فساد کرے، قتل و قتال کرے، جنگ و جدال کرے، خون ریزیاں کرے، آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں مارے۔ پھر فرشتے عرض کرتے ہیں وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، مولا ہم تیری بڑائی نہیں بولتے، کیا ہم تجھے اپنا معبود نہیں مانتے؟ کیا ہم تجھے اپنا خالق برحق نہیں جانتے؟ مولا ہم تیرے آگے سجدہ کرتے ہیں، تو ہی تو خالق ہے، تو ہی تو مالک ہے، ہم تیری حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ اتنا فرشتوں نے کہا تو اللہ قہر و جلال، اللہ غضب میں آیا، قہر و جلال میں۔ اللہ جب قہر و جلال میں آیا تو فرشتے دم بخود ہو گئے، حیران ہوئے، پریشان ہوئے، غم زدہ ہوئے، متعجب ہوئے، عرض کیا پروردگار، ہم سے تیری بات میں مداخلت ہو گئی، اے مولا
तू तेरे भेद खूब जानता है, तू तेरे राज खूब जानता है। तारीख बताती है, रावी बयान करते हैं, अल्लाह अकबर कबीरा। मुफस्सिर का बयान है कि जब फरिश्तों ने इतना कहा, परवरदिगार आलम तेरी बात में हमसे दखल अंदाजी हो गई है, मुदाखलत हो गई है, तो फरिश्तों ने अर्श आज़म का तवाफ करना शुरू किया। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, फरिश्तों क्या कर रहे हो? सुभान अल्लाह, बेशक जोर से बोलो, सुभान अल्लाह। क्या कर रहे हो? ना तो जानता है मगर देख रहा है, सब कुछ जान रहा है, फिर भी पूछ रहा है, फिर भी पूछ रहा है। वो जो दो टांगों का जानवर है वो कह रहा है नबी को इल्म गैब नहीं, नबी को इल्म गैब नहीं। मैंने कहा बेवकूफ, कुछ बातें ऐसी भी होती हैं कि इंसान जानते हुए भी दूसरों से पूछता। क्या बात है, पूछता नहीं। शाकिर भाई ने अपने बेटे का नाम रख दिया, क्या नाम है? रिहान रजा। अब जैसे ही बेटा बोलने के काबिल हुआ तो शाकिर भाई पूछ रहे हैं, बेटा बता तेरा नाम क्या है? जोर से बोलो। हालांकि शाकिर भाई ने नाम रखा, शाकिर भाई जानते हैं मेरे बेटे का नाम ये है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि शाकिर भाई को अपने बेटे का नाम ही मालूम नहीं है। बबलू भाई ने अपने किसी भाई से अगर नाम पूछ लिया, बता मेरे भाई तेरा नाम क्या है, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि इन्हें अपने भाई का नाम मालूम नहीं है, बल्कि नहीं, मकसद ये है कि तेरी जबान से कहलाना चाहते, बेशक बेशक, तेरी जबान से सुनना चाहते हैं कि बेटे तेरे भी याद है या नहीं है। पता चला कुछ बातें ऐसी होती हैं, मालूम होते हुए भी, ज्ञान होते हुए भी, इल्म होते हुए भी दूसरों से पूछी जाती हैं, मगर ये बेवकूफ रट लगाए हुए हैं। नबी को इल्म गैब नहीं था, नबी को पीठ पीछे का इल्म नहीं था। मैंने कहा नादान, बेवकूफों वाली बातें मत कर। अरे नबी का इल्म गैब जानना है तो बरेली की तुरबतें, बरेली में आला हजरत थी, तुरबतें पाक पे आ जा और कायदे बरेली के आला हजरत से, ए आशिक मुस्तफा, मुझे ये बताओ नबी का इल्म गैब कैसा था? अल्लाह अकबर। तो आला हजरत बोलते हुए नजर आ रहे हैं, और कोई गैब क्या तुमसे रिहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे रिहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, नारे गौस, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, हुजूर ताजो शरिया, हुजूर ताजो शरिया। सबसे ज्यादा दुनिया में पोशीदा रहने वाली जात खुदा की, किसकी है? और रब का महबूब खुदा से जुदा नहीं है। बेशक सुभान अल्लाह। किसी को दीदार नहीं कराया मगर अपने महबूब को करा दिया। क्या बात है, सुभान अल्लाह। फरमाते और कोई गैब क्या, ये छोटे छोटे गैब क्या, ये तो बहुत छोटे हैं, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला। जब खुदाई ना छुपा, उसने अपने आप को मेराज की रात में बुला के अपने महबूब को अपना दीदार करा दिया, तो फिर इल्मे गैब कहाँ की? बेशक सुभान अल्लाह। और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। आका हमने खता में न की, तुमने अता में न की, हमने खता में न की, तुमने अता में न की, कोई कमी सरबरा तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पता चला कुछ बातें मालूम होते हुए भी दूसरों से पूछी जाती हैं। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, फरिश्तों क्या कर रहे हो? तो फरिश्ते अर्श आज़म का तवाफ कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। जहन को हाजिर रखें। कहा कब तक करते रहोगे, और कब तक ऐसे ही जो है घूमते रहोगे, चक्कर लगाते रहोगे? फरिश्ते अर्ज करते हैं, हमारे माबूद जब तक करते रहेंगे, जब तक करते रहेंगे कि जब तक हमसे जो तेरी बात में मुदाखलत हो गई है, जब तक तू हमारी मुदाखलत को माफ नहीं फरमा देगा, तब तक हम ऐसे ही अर्श आज़म का चक्कर लगाते रहेंगे। क्या बात है, सुभान। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, यही तो मैं चाहता हूं। फरिश्तों ने अर्ज किया, माबूद हमारे
معاملہ کیا ہے, معاملہ کیا ہے, ہماری سمجھ میں بات نہیں آئی تو اللہ ارشاد فرماتا ہے اے فرشتوں میں چاہتا ہوں دنیا میں میرا قائم مقام آ جائے, اس سے اولادیں پیدا ہو, اور جب اس سے اولادیں پیدا ہوں گی نسلاً بعد نسل اس سے اولادیں چلیں گی. کوئی جھوٹ بول کے گناہ کرے گا, کوئی غیبت کر کے گناہ کرے گا, کوئی چغلی کر کے گناہ کرے گا, کوئی شراب پی کے گناہ کرے گا, کوئی ماں کی بے ادبی کر کے گناہ کرے گا, کوئی باپ کو ڈانٹ کے گناہ کرے گا, کوئی زکات نہ دے کے گناہ کرے گا. گناہوں میں ملوث ہوتے چلے جائیں گے, اور جب وہ میرے گھر کا خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے آئیں گے تو میں خانہ کعبہ کے طواف کے صدقے میں اس کے ارد گرد گھومنے کے صدقے میں ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دوں گا. سبحان اللہ, کیا بات ہے حضرت, بے شک سبحان اللہ. جیسے آج تم عرش اعظم کا چکر لگا رہے ہو ایسے ہی میرے بندے گناہ کر کر کے میری بارگاہ میں آئیں گے عاجزی اور انکساری کے ساتھ میں. مجھے رحمان کہیں گے, مجھے رحیم کہیں گے, مجھے کریم کہیں گے, مجھے غفار کہیں گے, مجھے ستار کہیں گے, مجھے جبار کہیں گے, مجھے قہار کہیں گے. اور جب وہ خانہ کعبہ کا طواف کر کے میری بارگاہ میں توبہ کریں گے تو اے فرشتوں سن لو, تم گواہ ہو جاؤ, جو خانہ کعبہ کا طواف کر کے توبہ کرے گا میں اس کی توبہ کو رد نہیں فرماؤں گا بلکہ اپنی بارگاہ میں قابل قبول فرما لوں گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بے شک بے شک. یہ وجہ ہے خانہ کعبہ کی بنیاد کی کہ اللہ نے خانہ کعبہ کو بنایا ہی اس لیے ہے کہ اللہ کے بندے گناہ کریں, سیاہ کار ہو جائیں, خطا کار ہو جائیں. جب وہ گناہوں میں ملوث ہو کے اور اللہ کے دربار میں حاضر ہیں خانہ کعبہ کا طواف کریں, اور خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد میں رب کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو دراز کر کے اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو, پشیماں ہو, نادم ہو جائیں, روئیں گلگلائیں تو اللہ عز و جل اس طواف کے صدقے میں ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بے شک. بات یہی تک محدود نہیں ہے, کتنی بڑی بات ہے سنیے. علماء فرماتے ہیں خانہ کعبہ پر جب پہلی نظر پڑتی ہے اس وقت میں حاجی جو دعا مانگتا ہے, حاجی جی آپ کے لیے نسخہ ہے, بہت اچھا ٹیبلٹ دے رہا ہوں, بہت اچھی گولی. علماء اہل سنت فرماتے ہیں خانہ کعبہ پر جب پہلی نظر پڑے جو دعا مانگی جائے اللہ اس کالے غلاف کے صدقے میں کوئی دعا رد نہیں کرتا بلکہ جو دعا پہلی نظر میں مانگی جاتی ہے اللہ عز و جل اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, آمین آمین, ثم آمین, بے شک. اب حاجی جی گئے حج کرنے کے لیے, دعائیں ہیں بے شمار, اے اللہ اولاد مانگوں, دولت مانگوں, کرسی و حکومت مانگوں, جاہ و حشمت مانگوں, بلندی مانگوں, عزت مانگوں, شہرت مانگوں, اے اللہ کیا مانگوں. بہت ساری دعائیں ذہن میں گردش کر رہی ہیں, تو کون سی دعا مانگنی ہے؟ اولاد نہیں مانگنی ہے, جاہ و حشمت نہیں مانگنی ہے, عزت نہیں مانگنی ہے, وقار نہیں مانگنا ہے, کرسی و حکومت نہیں مانگنی ہے, اقتدار نہیں مانگنا ہے. پہلی نظر جب خانہ کعبہ پہ پڑے تو الفاظ سے یہ کہہ دینا اے پروردگار عالم میری نظر خانہ کعبہ پہ پڑی ہے, آج کے بعد میں جو دعا مانگوں گا اے مولا تو میری ہر دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے. سبحان اللہ, بے شک بے شک, سبحان اللہ, سبحان اللہ. جو دعا مانگوں, اب اولاد مانگو گے دی جائے گی, کرسی و حکومت مانگو گے دی جائے گی, چاہو حسنت مانگو گے دی جائے گی, گناہوں سے معافی مانگو گے دی جائے گی, بال بچوں کی پرورش مانگو گے دی جائے گی, بال بچوں کا بلند مقام مانگو گے دیا جائے گا. اس لیے کہ تمہاری نظر خانہ کعبہ پہ پڑی ہے. ارے اس خانہ کعبہ پہ پڑی ہے کہ جس کا طواف کرنے کے لیے ہندوستان والے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں, بلکہ یوں کہہ دوں دنیا والے ہی نہیں بلکہ عرش والے بھی آ کے اس کا طواف. بے شک, سبحان اللہ, کیا بات ہے حضرت. اور نظر اول دیکھتے وقت دعا مانگی جائے پھر وہ باب اجابت سے ٹکراتا ہے, باب اجابت سے, اور باب اجابت سے ٹکرا کے اللہ قبول فرماتا ہے. بے شک, سبحان اللہ. کیوں نہ ایسی دعا مانگے ہم کہ آئندہ ہم جو دعائیں مانگے سب قبول ہو جائیں.
ایسی دعا مانگے پہلی نظر میں جب خانہ کعبہ کو دیکھے، یعنی پہلی نظر جب خانہ کعبہ پہ پڑے کہ اے مولا آج کے بعد جو میں نیک دعائیں کروں، اے اللہ اس خانہ کعبہ کے صدقے میں میری ہر نیک دعا کو قبول فرما، آمین. ایسی دعا مانگی جائے. اور سرکار نے تو ایسی دعا کی، آئے ہے دل مچل گیا سرکار کی دعا کو دیکھ کے. سرکار نے 10 ہجری میں اپنا حج کیا. کون سی ہجری میں؟ 10 ہجری. تھوڑی تاریخ بھی دیکھ لیا کرو، نبی کا اتحاد، اسلام کا اتحاد، اسلام کی ہسٹری بھی پڑھ لیا کرو تاکہ آپ کی جنرل نالج میں اضافہ ہو. بے شک بے شک. کسی نے اسلامی بھائی سے پوچھا کہ سچن تینڈولکر کے شتک کتنے، تو وہ بتائے کتنے شتک مار دیے سچن نے. اور پوچھا بتا ہم جس کی غلامی میں زندگی گزار رہے ہیں اس نبی کی زندگی کتنے برس کی ہوئی، تو لٹکا لیا منہ سے. تو سچن کے شتک تو یاد ہے ہمیں، مگر جس نبی کی زندگی میں ہم غلامی گزار رہے ہیں، جس کا کھا رہے ہیں، جس کا پی رہے ہیں، جس کے صدقے میں ہم انسان بن گئے، حیوان سے، اس نبی کی ہمیں 63 سال کی زندگی کے بارے میں نہیں. 9 تاریخ کو حج فرض ہوا، 10 تاریخ کو پیغمبر اعظم نے حج کیا. اور ایسے نہیں کیا، سرکار نے جیسے ہی حج اعلان کیا تو صحابہ کرام ذوق در ذوق سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. بے شک بے شک. سرکار کی بارگاہ میں حاجی جی اب آپ کے لیے بہت خاص جملے ہیں، بہت جلد تیزی کے ساتھ میں نبی کا حج بیان کر دوں. آئے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے گئے. پیغمبر نے فرمایا میں حج کرنے جا رہا ہوں، جو میرے ساتھ چلنا چاہتا ہے سامان سفر باندھے اور میرے ساتھ حج کے لیے وہ سفر پہ روانہ ہو جائے. سبحان. ایک راوی بیان کرتے 24,000 کے ساتھ سرکار کے ساتھ میں صحابہ کرام. ایک راوی بیان کرتے ہیں کہ 35,000 کا جمع غفیر مجمع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں حج کرنے کے لیے مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ گئے. اب سرکار اونٹنی پر تشریف فرما ہے اور صحابہ کرام بھی چل رہے ہیں. جیسے ہی سرکار وادی طویٰ میں پہنچے تو سرکار نے 2 سفید چادریں، کون سی؟ انہیں احرام کہتے ہیں، احرام. سفید چادریں لی اور سرکار نے ایک کو تہمن کی شکل میں باندھ لیا اور دوسرے کو اپنے بدن پر ڈال دیا. ایسی ڈالتے ہیں حج. اور جیسے ہی سرکار نے دوسری چادر کو بدن پہ ڈالا تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک. اے پروردگار عالم میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، تیرا ذات میں کوئی شریک نہیں، تیرا صفات میں کوئی شریک نہیں، تیرے برابری کا کوئی نہیں، تیرے جوڑ کا کوئی نہیں، تیرے جیسا کوئی نہیں. اے پروردگار عالم تمام نعمتیں تیری ہیں، تمام تعریفوں کے لائق تو ہے. اے پروردگار عالم تمام ملک تیرے بنائے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. بے شک. یہی دعا کرتا ہے حاجی، یہی دعا تلبیہ بولتے ہیں اس کو، تلبیہ. لبیک حاضر ہوں میرے مولا، حاضر ہوں. لا شریک لک لبیک تیرا کوئی شریک نہیں. ان الحمد تمام تعریفیں تیری، والنعمت تمام نعمتیں تیری، لک والملک تمام بنائے ہوئے ملک تیرے ہیں. بے شک. جیسے ہی حرم شریف میں سرکار آئے تو داہنا قدم رکھا. آج حاجیوں کے لیے بھی یہی طریقہ ہے، اور حاجیوں کے لیے نہیں، نمازیوں کے لیے بھی یہی. بے شک بے شک. نماز پڑھنے جایا کرو تو مسجد میں پہلے دایاں قدم رکھا کرو اور واپس آیا کرو تو بایاں رکھا کرو. کوئی بڑی بات نہیں، عمل ہو جائے گا. چھوٹے سے بچے سے کہو 8 سال کے بچے سے، وہ بھی عمل کر لے گا. یاد رکھنا ہے پہلے دایا قدم داہنا اور بعد میں نکلتے وقت میں مسجد سے بایاں قدم. چاہے مسجد نبوی شریف ہو، حرم شریف ہو، محلے کی مسجد ہو، پڑوس کی مسجد ہو یا جامع مسجد.
ہر مسجد کا یہی حکم ہے. پیغمبر چلے لبیک اللہم لبیک تلبیہ پڑھ رہے ہیں. سرکار نے حرم شریف میں اپنا داہنا قدم رکھا اور خانہ کعبہ پر میرے مصطفیٰ کی نظر پڑی تو یہ دعا میرے مصطفیٰ نے پڑھی, اللہم انت السلام بے شک سبحان اللہ ومنك السلام وادخلنا دار السلام ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام اللهم زد بيتك هذا تعظيما وتكريما وتشريفا وبرا. بے شک سبحان اللہ. تیرے نام فلم کے ہم نے سارے گانے یاد کر ڈالے مگر ہمیں کبھی دعا یاد کرنا نصیب نہ ہوا. اور زندہ دل مسلمانوں نماز کو یاد کر لیا کرو, سورہ فاتحہ کو یاد کر لیا کرو, سورہ اخلاص کو یاد کر لیا کرو, التحیات کو یاد کر لیا کرو, دعائے قنوت کو یاد کر لیا کرو. اور نماز پڑھنے والوں اگر تمہارے نماز یاد نہیں ہے تو یاد رکھو آج افضل القادری مراد آبادی ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان کر کے جاتا ہے, تمہارا باپ تمہاری نماز کو دیکھے یا نہ دیکھے, تمہارا پڑوسی تمہاری نماز کو دیکھے یا نہ دیکھے, جس کے ساتھ تم نماز پڑھ رہے ہو وہ تمہاری نماز کو دیکھے نہ دیکھے مگر وہ خالق کائنات تمہاری نماز کو خوب دیکھ رہا ہے. اس سے کیسے بچو گے؟ گاؤں والوں کو بے وقوف بنا سکتے ہو, ہماری نماز یاد ہے مگر وہ تو خوب جانتا ہے التحیات یاد ہے یا نہیں ہے. وسیم بھائی بہت مانے گفتگو کر رہا ہوں بچہ میں, وہ خوب جانتا ہے میرے کس بندے کے التحیات یاد ہے, کس بندے کے دعائے قنوت یاد ہے, کس بندے کے سورہ فاتحہ یاد ہے, کس بندے کے قرآن کی سورتیں اور آیتیں یاد ہے. اے نمازیوں صحیح معنی میں نماز کو یاد کر لو. تم دنیا دار سے چھپ سکتے ہو مگر پروردگار کی پکڑ سے نہیں چھپ سکتے. دنیا دار سے چھپ سکتے ہو, پروردگار سے نہیں چھپ سکتے. فرمایا اللہم زد بیتک ھذا, سرکار دعا کر رہے ہیں خانہ کعبہ کو دیکھ کے, ھذا تعظیما وتشریفا وتکریما وبرا. سبحان اللہ. سرکار حجر اسود کے قریب آئے. کہاں؟ حجر اسود ایک بہت موٹا پتھر ہے, پتلا ہو گیا وہ. حاجیوں نے چومتے چومتے, اور حقیقت یہ ہے حاجیوں نے نہیں چوما بلکہ اس نے حاجیوں کے گناہوں کو چوم لیا. حجر اسود نے, سنگ اسود نے, وہ جو کالا پتھر ہے جو جنت سے لایا گیا تھا, حاجیوں نے اسے نہیں چوما بلکہ اس کے اندر اللہ نے ایسی کشش رکھی ہے کہ جو گناہگار اس کے قریب جاتا ہے اور جیسے ہی اپنے ہونٹوں سے حجر اسود کو چومتا ہے تو اللہ نے حجر اسود میں وہ خوبی رکھی ہے کہ ادھر ایک حاجی اپنے ہونٹوں سے حجر اسود کو چومتا ہے اور یہ حجر اسود اس کے تمام گناہوں کو چوم لیتا ہے. بے شک سبحان اللہ. حجر اسود کے قریب پیغمبر آئے. اب پیغمبر آئے تو سرکار نے وہ جو چادر بدن پہ پڑی تھی سرکار نے اپنے دائیں بغل سے نکال کے, دائیں بغل سے نکال کے, اور اس کو سرکار نے ایسے ڈال دیا. دونوں پہلو جو ہیں اس کے پلو سرکار نے بائیں کاندھے پہ ڈالے اس انداز سے جیسے میں ڈالے, اور ایسے ڈالے تو مکہ والوں نے سرکار کی مذمت بنا. کیا کہا؟ مذمت, توہین, حقارت کی نظر سے دیکھا انہیں. مشرکوں نے کہا او مکہ کے لوگوں دیکھو دیکھو محمد کے غلام آئے ہیں, حج کرنے کے لیے آئے ہیں, جو بیمار ہیں, جو لاغر ہیں, جو کمزور ہیں. ارے محمد کے غلاموں کو دیکھ لو, یہ کیا حج کر پائیں گے, یہ کیا خانہ کعبہ کا طواف کر پائیں گے, یہ تو پہلے سے ہی کمزور ہے. سرکار نے فرمایا اے میرے دیوانوں, مشرکین مکہ تمہیں للکار رہے ہیں, مکہ کے کافر, مکہ کے بڑے بڑے یہود و نصارہ تمہیں للکار رہے ہیں. اب تمہیں ایسے نہیں چلنا ہے جیسے تم مدینے سے مکہ چل کے آئے ہو, اب تمہیں ایسے چلنا ہے جیسے تمہارا آقا چلے گا. سبحان اللہ.
چلے سرکار نے چادر تطہیر کو دائیں بغل سے نکال کے بائیں کاندھے پر ڈال لیا. اللہ اکبر. اور سرکار نے اپنا شانہ تانا, سبحان اللہ, بے شک. سینہ تان لیا بٹسٹا کی طرح, اور جیسے ہی سینہ تانا سرکار نے چھوٹے چھوٹے قدموں سے ایسی دوڑ لگائی حرم شریف کے اندر خانہ کعبہ کا طواف کیا کہ سرکار نے 3 چکر اتنی تیزی کے ساتھ چھوٹے چھوٹے قدموں سے لگائے کہ مکہ کے کفار و مشرکین نے دیکھا تو دیکھ کے یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے, اور مکہ کے لوگوں دیکھو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی کمزور خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر رہا ہے بلکہ محمد کے پہلوان طواف کر رہے ہیں. سبحان اللہ, بے شک. کیا بات ہے. نبی کے پہلوان, نبی کے سچے غلام جو ہے چال چل کے دکھا رہے ہیں, پہلوانوں کی طرح چل کے دکھا رہے ہیں. اللہ اکبر. سرکار کا اس انداز سے چلنا اللہ کو اتنا پسند آیا, اللہ کو اتنا پیار آیا, اپنے محبوب کی اس چال پہ اللہ کو اتنا پیار آیا, اللہ کو اتنا پیار آیا کہ قیامت تک کے حاجیوں کے لیے ایسا چلنا ضروری کر دیا. اے خانہ کعبہ کا طواف کرنے والوں, میرے گھر کا چکر لگانے والوں, جب تک تم میرے محبوب کے جیسی چال چل کے نہیں دکھاؤ گے حاجی کہلانے کے لائق نہیں ہو سکتے. بے شک. کیا بات, یہی سچ ہے. جب تک میرے محبوب کی سنت کو زندہ نہیں کرو گے, جیسے میرا محبوب چلا تھا وہ چال چل کے نہیں دکھاؤ گے, تمہارا حج نہیں ہوگا. سرکار کا چلنا اللہ کو کتنا پسند آیا, کتنا پسند آیا. 3 چکر سرکار نے تیزی سے لگائے, اسی کو کہتے ہیں رمل, اور 4 چکر سرکار نے اپنی عام چال کے تحت, بے شک. جو سرکار کا چلنے کا انداز تھا. ہر طواف میں جیسے ہی آپ تیزی کے ساتھ آتے تھے, حجر اسود کے پاس آتے تو اس کو چوم لیتے, سرکار چومتے تو سرکار کے غلام بھی اس کو چوم لیا کرتے. بے شک, بے شک. سبحان. طواف سے فارغ ہوئے, مقام ابراہیم پر آئے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ آیت تھی, وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. سبحان. کون سی آیت؟ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. بے شک. میرے خلیل کی جگہ کھڑے ہو کر نماز ادا کر کے دکھاؤ. پیغمبر اسلام جب مقام ابراہیم پر کھڑے ہوئے اور اللہ کے حبیب نے 2 رکعت کی نیت کی. 2 رکعت. پیغمبر نے اس انداز سے 2 رکعت نماز نفل ادا کیے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد میں قل یا ایھا الکافرون کی سورت پڑھی, اور دوسری رکعت میں میرے پیغمبر اسلام علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ فاتحہ کے بعد میں سورہ اخلاص یعنی قل ھو اللہ شریف پڑھ کے سنائی. بے شک, بے شک. سبحان. کتنا اچھا ہوگا کہ سرکار کے جیسی نماز ہم پڑھ لیں. پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون, دوسری رکعت میں قل ھو اللہ شریف. اب ایمانداری کے ساتھ فیصلہ کر کے بتا دیں مجھے 1.5 گھنٹہ ہونے والا, آگے پھر چلنی ہے. شاکر بھائی شارٹ کٹ میں کر دوں, شارٹ کٹ میں پل سے گزار دوں. شارٹ کٹ میں سرکار نے 2 رکعت نماز, کتنے زور سے بولو, پہلی میں قل یا ایھا الکافرون, دوسری میں قل ھو اللہ شریف. اب سرکار نے نماز فارغ ہوئے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام صفا مروہ کی پہاڑی پر کہاں گئے؟ صفا مروہ کی پہاڑی پر پہنچے, اور جیسے ہی صفا مروہ کی پہاڑی پہ پہنچے تو سرکار کی زبان مبارک سے یہ دعا نکل رہی تھی, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. سبحان اللہ. بے شک. اور حضرت ہاجرہ کے اس عمل کو سرکار نے کر کے قیامت تک کے لیے ضیا بخشا.
قیامت تک کے لیے سرکار نے دوام بخش دیا اس کو، اور ویسے ہی چال چل کے دکھائی سرکار نے جیسے حضرت ہاجرہ چلی تھی. حضرت ہاجرہ اسماعیل کے لیے پانی لینے کے لیے صفا مروا پہ گئی تھی. آج حاجی پانی لینے لیے نہیں جاتے، مگر ہاجرہ کا دوڑنا، پانی کو تلاش کرنا اللہ کو اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ ہر حاجی کے لیے ضروری کر دیا، اے حاجی جب تک تو میری بندی حضرت ہاجرہ جیسی چال چل کے نہیں دکھائے گا، حاجی کہلانے کے لائق نہیں ہو سکتا. کیا بات، کیا بات. کل ملا کے صفا مروا کی دوڑیں پیغمبر اسلام نے لگائیں. اس کے بعد میں 8 تاریخ کو سرکار مینا میں ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو 5 نمازیں ادا کی، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر. اور جیسے ہی فجر کی نماز پڑھی اور جیسے ہی سورج طلوع ہوا، پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا میرے جانثارو چلو چلو میدان عرفات کی طرف چلو. حج تو وہی 9 تاریخ کو وہی پہنچ گئے اپنے جانثاروں کو لے کے میدان عرفات. سرکار نے مسجد نمرہ کے قریب قیام فرمایا اور قصبہ نام کی اونٹنی پہ سرکار تشریف فرما ہوئے. سرکار نے یہاں ایک عظیم الشان تقریر کر کے سنا، عظیم الشان خطبہ پہلے پیغمبر نے دیا، آپ کے پیغمبر نے دیا. اس کے چند جملے میں آپ کو سنا دوں. پیغمبر فرماتے ہیں اے میرے جانثارو اس بات کو یاد رکھنا کہ تمہیں موت آنی ہے اور تمہیں اللہ سے ملنا ہے. بے شک بے شک، سبحان اللہ. اور اپنے کیے کا جو تم نے زندگی میں کیا ہے، اپنے کیے کا تمہیں میدان محشر میں حساب و کتاب دے دے. بے شک بے شک. اچھائی کرو گے اجر ملے گا، برائی کرو گے سزا ملے گی. پیغمبر تقریر کر رہے ہیں، اس کے چند جملے یہ ہیں: اچھائی کرو گے اجر ملے گا، برائی کرو گے سزا ملے گی، اور ایک دوسرے کی بہن بیٹی مال تم پہ ایسے ہی حرام ہے جیسے آج کے دن کی حرمت. بے شک. میں دیکھ رہا ہوں کہ آئندہ سال میں تمہارے ساتھ حج نہیں کر سکوں گا. علم غیب دیکھو سرکار کا. میں دیکھ رہا ہوں اے بلال کہ آئندہ سال میں حج نہیں کر سکوں گا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ سرکار کا علم غیب ہے، پہلے ہی بتا دیا تھا کہ آنے والا جو سال ہے وہ میری زندگی کا آخری سال ہوگا. بلال سن لو، ابو بکر صدیق سن لو، عمر فاروق اعظم سن لو، اسامہ بن زید سن لو، ابو بکر صدیق سن لو، فاروق اعظم سن لو، علی سن لو، ذو النورین سن لو. ہو سکتا ہے سال آئندہ میں تمہارے ساتھ حج نہ کر سکوں. بے شک بے شک. سرکار نے تقریر کی اور ظہر کا وقت آ گیا. اور ظہر کا وقت جب آیا تو سرکار نے بلال سے کہا بلال اذان. بلال جیسی اذان آج تک کسی نے نہ پڑھی. کسی نے اذانیں بہت ہو رہی ہیں ہندوستان، پاکستان، پوری دنیا میں، مگر بلال جیسی اذان پڑھنے والا کوئی نہیں ہے. حضرت بلال نے اذان پڑھی تو سرکار نے ظہر کی نماز کو عصر کی نماز سے سبحان اللہ. بے شک. ظہر کی بھی پڑھ لی اور ساتھ ساتھ میں ظہر کے عصر کی نماز بھی میرے مصطفیٰ. بے شک. لیکن وہ صحابی تھے، صحابی سہارنپور کے وہابی نہیں تھے. ان کا عقیدہ چٹان سے زیادہ مضبوط تھا. وہ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی نے 2 نمازوں کو ایک وقت میں ادا کیا ہے، ضرور اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی. اس لیے کہ رسول اللہ وہی کام کرتے ہیں جو کام اللہ ان سے کرانا چاہتا ہے. سبحان اللہ. بے شک، سچ ہے. وہابی نہیں تھے، صحابی تھے. اب نماز ظہر و عصر ہو گئی، 2 نمازیں ایک وقت میں. اس کے بعد میں سرکار نے اتنی لمبی دعا کری، اتنی لمبی دعا کی، اتنی لمبی دعا کی، اتنی لمبی دعا کی. سورج ڈوبا، لوگوں کو نماز کی فکر ہوئی، مگر سرکار ابھی دعا ختم نہیں کر رہے ہیں. سرکار دعا کیے جا رہے ہیں عاجزی و انکساری کے ساتھ میں، خشوع اور خضوع کے ساتھ میں. آقا کریم اللہ کی بارگاہ میں دعا کیے جا رہے ہیں. سورج ڈوب گیا، مگر کسی صحابی میں یہ جسارت نہیں، کسی میں یہ طاقت نہیں، کسی میں یہ قوت نہیں، کسی میں یہ پاور نہیں کہ نبی کی بارگاہ میں آ کے عرض کر دے یا رسول اللہ دعا ختم کر دیجئے، اس لیے کہ سورج ڈوب چکا ہے، مغرب کی اذان ہو چکی ہے، مغرب کی نماز کا وقت ہو چکا ہے. کسی میں جسارت نہیں، اس لیے کہ وہ جانتے تھے ضرور رسول اللہ کے اس فعل میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے. بے شک.
सुभान अल्लाह। सूरज डूब गया तो पैगंबर ने दुआ का इख्तिताम किया, और दुआ का इख्तिताम करने के बाद में सहाबा सोच रहे हैं अजान का हुक्म होगा, लेकिन अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे जानिसारो, मुझ पे जान निछावर करने वालों, चलो मैदान अराफात को छोड़ो, मुजदलफा चलो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहाँ चलो? आई जी याद आते हैं, वैसे मैं भी वहीं मिलूंगा इंशाअल्लाह। बेशक बेशक, सुभान बोलो, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। सुभान अल्लाह। मंजूरी आ गई, पैसे जमा हो गए, खाली डेट मिलना बाकी है शाकिर भाई। बेशक बेशक, इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ है, अल्लाह आपको मुझे किसी न किसी मकाम पर जरूर। बेशक, आमीन। मुजदलफा चलो, बस खत्म कर रहा हूं 2 मिनट में। मुजदलफा गए सरकार तो ईशा और मगरिब दोनों पढ़ ली, और सारी रात कयाम फरमाया, सुबह की नमाज अव्वल वक्त में पढ़ी, और हजरत फजल बिन अब्बास से कहा कि तुम कंकरियां बीन लो। उन्होंने 7 कंकरियां बीन के सरकार की बारगाह में अर्ज पेश कर दी। सरकार ने कंकरियां ली, और जैसे ही सूरज निकलने के करीब हुआ, पैगंबर ने हुक्म दिया चलो मीना को चलो। सरकार मीना में आए तो सबसे बड़ा जो शैतान है जिसको जमरातुल उक़बा कहते हैं, उसके कंकरियां मारी। सरकार कंकरियां मारते थे, तलबीहा पढ़ते थे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लब्बैक इन्नल हम्दा व निअमता लका वल मुल्क। एक कंकरी मारते थे, तलबीहा पढ़ते थे। बिलाल पास में थे, उसामा बिन ज़ैद पास में थे, उनसे फरमा रहे हैं, बिलाल देख लो, उसामा देख लो, मेरा कंकरियां मारना देख लो, हो सकता है आइंदा साल में तुम्हारे साथ हज न कर सकता। बेशक, कंकरियां मारने के बाद में सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक पहाड़ की कोह में गए, और पहाड़ की कोह में जाने के बाद में मेरे पैगंबर ने 63 ऊंट ज़िबा। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। आज एक जानवर निकला जा रहा, एक में ही दाम, उसमें भी क्या हिस्से बंटवारे कर लो, बंटवारे हैं, बंटवारे हो रहे हैं। सरकार ने 63 ऊंट ज़िबा किए, और ज़िबा करने के बाद में देखो पैगंबर फरमाते हैं, अली मेरे करीब आओ। अली करीब आए, इरशाद फरमाया, इसका गोश्त और इनकी खालें जो है मक्का के गरीबों में तकसीम कर दो। क्या बात है, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक, गरीबों में तकसीम कर दो। अल्लाहु अकबर कबीरा। मक्का के गरीबों में गोश्त और खाल को तकसीम कर दिया गया। मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह वहां मौजूद हैं, जिन्हें सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हजामत बनाने का शर्फ हासिल हुआ। क्या बात है जी, क्या बात है, सुभान। हजामत बनाने का शर्फ हासिल हुआ। सहाबाए किराम खड़े हो गए, और जैसे ही एक एक बाल सरकार का सरे अनवर से गिरता था, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उस बाल को तबर्रुकन अपने पास जमा कर लेते। जिंदगी ने वफा की तो इंशाअल्लाह सरकार का हज पूरी तफसील के साथ कभी फिर सुनाऊंगा। अल्लाह से दुआ करता हूं परवरदिगार आलम, मैंने जो कुछ बोला है, आपने जो कुछ सुना है, अल्लाह कदीर उसे अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मेरे बोलने में, आपके सुनने में, दौरान गुफ्तगू अगर कोई भूल, कोई लफ्ज़, कोई खता हो गई हो, अल्लाह मुआफ फरमाए। अल्लाह से दुआ है परवरदिगार आलम हम सबको मदीने तैयबा की हाजिरी नसीब फरमाए, रोज़े मुस्तफा काबतुल्लाह की हाजिरी नसीब फरमाए। मेरे साथ मेरी आवाज में आवाज मिलाकर कलमा शरीफ पढ़ के सुना दे, ला इलाहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली दम्बिन व अतूबु इलैह। इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हजरत जिंदाबाद, व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।